اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل ملتا ہے، مگر وہ بڑا کو معنی خیز نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ ایک تو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے روپے اور ڈالر کا تناسب، کیونکہ دیکھیں ہم بین الاقوامی منڈیوں میں ڈالر میں جا کے، یہ جب بین الاقوامی قیمت طے ہو جاتی ہے خام تیل کی یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تو ہم ڈالر میں اس کو خریدتے ہیں، مگر پیٹرول پمپوں پہ ڈالر میں تو نہیں بیچتے، تو پیٹرول پمپوں میں تو روپے میں بیچتے ہیں۔ تو جب بہت ڈھیر سارے روپے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں پیٹرول پمپوں سے، تو پھر ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے تاکہ ہم تیل خرید سکیں۔ تو اگر ڈالر کا بھاؤ بڑھ جائے یا روپیہ کمزور ہو جائے تو وہ دوسری ہٹ ہے جو ہمیں پڑتی ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، جن میں سے ایک ہمارے کنٹرول میں ہے، ایک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت ہے یا گیس کی قیمت ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسٹیبلٹی ہمارے میکرو اکنامک فریم ورک کی وہ ہمارا فرض ہے۔ وہ یعنی شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی اسٹیبلٹی نہ آئے، مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جب سے عوامی حکومت آئی ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں، ڈالر اور روپے میں کے تناسب میں اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور تھوڑی کمی بھی آئی ہے۔ کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی مگر تھوڑی بہت کمی بھی آئی، لیکن اگر یہ اسٹیبل بھی رہے تو پھر عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کر دی، اگر آپ ایک سیکنڈ دے اجازت دیں تو ایک تو جی افورڈیبلٹی کا، دوسرا جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہے وہ دیا ہے اویلیبلٹی کا، یعنی ایکسس کا، کہ آپ نے توانائی لوگوں تک پہنچانی ہے، نہ صرف سستی توانائی پہنچانی ہے بلکہ توانائی پہنچانی ہے۔ اور پاکستان میں سال ہر سال تقریباً 8 سے 9% کمی آ رہی ہے ہماری اپنی پروڈکشن میں۔ تو اس پروڈکشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ٹارگٹس ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ سسٹینیبلٹی، اور ہمارے لیے دو قسم کی سسٹینیبلٹیز ہیں۔ ایک تو فسکل سسٹینیبلٹی، $18 بلین $20 بلین کا ہم انرجی پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمیں فسکل ہٹ پڑتی ہے، یعنی ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے، تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے میں کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، یعنی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر جو کرٹیسائز ملک کرتے ہیں، ذرا ان کے جا کے کاربن فٹ پرنٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ماحول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن انگلی ہماری طرف اٹھائے رکھتے ہیں۔ ہمارا تو آپ کو کاربن فٹ پرنٹ نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال اپنے بچوں کے لیے ہم ایک ولنریبل ملک ہیں۔ ہم ہمالیاز کے نیچے، ہمالیہ کے جو پہاڑ ہیں، برفیلے پہاڑ ہیں، ان کے نیچے ایک ویلی کی طرح بچھے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پہ جو ریٹ ہے جس پہ یہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں یہ تیز ہو جائے تو ہمارے پورے ملک میں سیلاب آ جائیں گے، ہمارے پورے ملک کی اکانومی برباد ہو جائے گی، ایگریکلچر برباد ہو جائے گی۔ تو اپنے بچوں کے لیے ہم نے ایک سسٹینیبل انرجی کا فریم ورک لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ وہ 3 ایریاز ہیں جن میں پرائم منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دی ہے۔ معاشی استحکام ابھی تک نظر نہیں آ رہا، اس کی بنیادی وجہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے۔ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی ایوان میں گئی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن ابھی تک جو سنی اتحاد کونسل کے رکن میاں اسلم اقبال ایوان میں نہیں پہنچ سکے، اور ہر بار ان کو روکنے کے لیے پولیس اتنی بڑی تعداد میں یہاں کھڑی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال کنفیڈریشن کی رہے گی تو کس طرح سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کا سوال بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جو جھٹک دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں اور آپ ملک کی ترقی کو سیاست کی آڑ میں نہ لے کر آئیں۔ ملک